10 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کی لاش کی حفاظت کرنے والا شیر ابو الحارث کون تھا؟ امام حسین کے بچپن میں پالے ہوئے اس شیر کو کیوں آزاد کیا گیا تھا؟ یہ شیر آزاد ہونے کے بعد کہاں گیا اور پھر کربلا میں کس طرح پہنچا؟ اور ابو الحارث شیر نے یزیدی فوج کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان تمام سوالات کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا شیر رکھا ہوا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ اس کو مولا سے بہت پیار تھا کیونکہ مولا حسین کا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا۔ وہ شیر باہر بیٹھا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، شیر جوان ہو گیا۔ کچھ صحابیوں کو اس کی اتنی تکلیف اور حسد ہوا کہ ابو الحارث کو وہاں سے نکلنے کا منصوبہ بنایا اور سوچا کہ اس شیر کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے۔ آخر وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین کا شیر جوان ہو گیا ہے، ہمیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہمیں کاٹ نہ لے۔ جنگل کی چیز ہے اور جنگل کی چیز جنگل میں ہی اچھی لگتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جنگل میں چھوڑ آئیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل تم کو یہ شیر مدینے میں نظر نہیں آئے گا۔ شام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کے پاس آئے، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا تمہارا شیر تو جوان ہو گیا ہے۔ امام حسین مسکرائے اور نانا جان کی گردن میں بائیں ڈال کر بولے، جی نانا جان، جیسے یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے مجھ سے محبت زیادہ کرتا ہے اور میرے بغیر نہیں رہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ کے نانا کے صحابی ڈرتے ہیں، اس سے وہ نماز کے لیے آتے ہیں اور ان کو ڈر ہے کہ یہ شیر ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، بیٹا اسے آزاد نہ کر دیں۔ یہ کہنا تھا کہ اتنے بڑے بڑے آنسو امام علیہ السلام کے رخسار پر آئے، مگر مسکرا کر فرمایا کہ نانا جان، آج کا دن نکال ہی لیتے ہیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ بی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام روئے اور فرمایا، نانا جان دیکھیں، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ بی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا حسین کو سینے سے لگا لیا۔ جب مولا تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے آیا تو ابو الحارث نے کہا کہ مولا علیہ السلام، آج اتنی جلدی احسان؟ مولا نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا علیہ السلام، میں جاتا ہوں، پر ایک شرط ہے، پھر ایک دفعہ ملاقات ضرور کروں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تاریخ یاد کرو، 61 ہجری 10 محرم الحرام، میدان کربلا کے قلعے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اور اس نے کہا کہ مولا آواز کون دے گا، کیا آپ دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا، امام پھر کون دے گا؟ تو آپ علیہ السلام روئے اور فرمایا، میرے 4 سال کی بیٹی سینہ علیہ السلام تمہیں آواز دے گی، یا ہماری اماں فضا علیہ السلام آواز دیں گی۔ آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا علیہ السلام نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی۔ اس روز بی بی فضا نے آواز دی، کہا، ابو الحارث، جلدی میرے بابا کی لاشوں پر گھوڑے بھاگ رہے ہیں۔ مگر ہائے افسوس کہ جب ابو الحارث کربلا کی زمین پر پہنچا تو امام علیہ السلام کی لاش 7 حصوں میں تقسیم تھی۔ ادریس بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور عمر سعد علیہ السلام کے لشکر نے لاش اقدس کو دوبارہ پامال کرنا چاہا تو فضا نے جناب زینب علیہ السلام سے کہا کہ بی بی، ایک روز میں سمندر میں محو سفر تھی کہ میری کشتی ٹوٹ گئی، میں ایک جزیرے پر پہنچ گئی، وہاں پر ایک شیر میرے سامنے آ گیا، میں نے اس سے کہا کہ اے ابو الحارث، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز ہوں۔ اس نے یہ سنا تو غراتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور راستے کی طرف میری رہنمائی کی۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اسے آواز دوں اور بلاؤں اور بتاؤں کہ یہ لوگ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ بی بی فضا اس شیر کو آواز دیتی ہیں، اس کے پاس آئی اور کہا، اے ابو الحارث۔ شیر نے اپنا سر اٹھایا اور کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے امام کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ یہ سن کر شیر امام علیہ السلام کے لاش پر آیا
اور لاش اقدس پر بلند آواز سے گڑیا کرنے لگا اور دونوں ہاتھوں سے جسم اقدس کو چھپا لیا۔ لشکر والے آئے تو شیر کو دیکھا۔ عمر سعد نے لشکر سے کہا کہ یہ فتنہ ہے، اسے جوش نہ دلانا اور واپس لوٹ جاؤ۔ چنانچہ سب واپس لوٹ گئے۔ جناب فضا علیہ السلام نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب علیہ السلام لاش متحرک اور فعال ہونے سے محفوظ رہیں۔ واضح رہے کہ یہ شیر ابو الحارث مولا علیہ السلام کا پالا ہوا تھا، جو کہ خاندان نبوت کا وفادار تھا اور آج بھی مولا علیہ السلام سے منسوب ہے۔ جناب بی بی فضا علیہ السلام بی بی فاطمہ زہرا کی وفادار کنیز تھی، جنہوں نے بی بی فاطمہ علیہ السلام کے بعد بھی ان کے بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑا اور جناب بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہیں اور کربلا میں بھی امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ رہیں اور ان کی بہنوں اور بیٹیوں کا سہارا بنی، جنہیں اماں فضا علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں جناب بی بی فضا علیہ السلام کو 3 دعاؤں کی قبولیت کی سند بخشی تھی۔ واقعہ کربلا پیش آنے سے قبل وہ 2 دعائیں مانگ چکی تھی اور ان کی تیسری جو انہوں نے واقعہ کربلا کے لیے سنبھال رکھی تھی۔ لاشا امام حسین علیہ السلام کو ایک بار پھر رمال کے بعد 2 بار رمالی سے بچانے کے لیے ابو الحارث یعنی شیر خدا کو بلوایا جانا تھی۔ سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سلام امام حسین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے پاک خون پر اور اہل بیت پر۔ امید ہے